محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد انگنت بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کی زندگی پر اللہ رب العالمین نے کیے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بعثت کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسولوں کی جو کڑی تھی اس کو مکمل فرما دیا، اور جس ہستی اقدس و مقدس کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی اور رسول کا خطاب دیا، اور اس اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ گزشتہ جمعہ کچھ باتیں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کو لے کر کے رکھی گئیں۔ آج جو ہمارے اوپر ایام سایہ فغن ہیں، عربی تاریخ کے حساب سے وہ ربیع الاول کے ابتدائی ایام ہیں۔ اس مہینے کے اندر اور خاص کر ایک ربیع الاول سے لے کر کے ربیع الاول کی 12 تاریخ تک مسلمانوں کے اندر ان ایام کو لے کر کے کیا کیا بدعات و خرافات ایجاد کی گئی ہیں، اور کس قدر آج کا نام و نہاد مسلمان ان خرافات کے اندر ملوث ہے، اور بڑے دھڑلے سے دین کا نام دے کر کے اسے انجام دیتا ہے، اسے خیر کا کام سمجھتا ہے۔ سوالیہ نشان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں منسوب کی جاتی ہیں، کیا ان کا واقعی قرآن و حدیث میں کہیں جوڑ بھی ملتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ دھوئے میں لٹھ مارے جا رہے ہیں؟ آج یہ سوال ہے، اور خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک مختصر وہ یہ رہے گا کہ جشن میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جب ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک فارمولہ بنایا کہ اگر اس فارمولے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم سب یہاں پر بیٹھے ایک مومن کی حیثیت سے یہاں حاضر ہیں، اور ایمان لا کر کے ہم سب کی سوچ یہی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اخروی زندگی کے اندر کامیاب ہوں، جہنم کی ہولناکیوں سے ہمیں نجات ملے، جنت کے باغات کے ہم مستحق ہو سکے۔ ان تمام تر چیزوں کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جنت کو پانا چاہتے ہیں اور جہنم کی ہولناکیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس فارمولے پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ فارمولہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کر رہا ہے کہ ہم اسے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ جنت وہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور کسی بھی شخص کا جنت کے اندر داخلہ ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ رب العالمین اگلی آیت میں اعلان کر رہا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو شخص نافرمانی کرے گا، خلاف ورزی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ رب العالمین نے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود سے آگے بڑھ جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل شریعت دے کر کے مبعوث فرمایا، یعنی تمام تر وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے،
اور جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے ان سے آگے بڑھ جائے گا، یعنی جس چیز کا نبی نے حکم نہیں دیا اس کو بجا لائے، اس کو کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس چیز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے ہم ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں گے، اور یہ کیا ہے؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے کیا ہے؟ ذلت و رسوائی والا دردناک عذاب ہے۔ اس فارمولے کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، کیا واقعی ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کی اطاعت پائی جاتی ہے؟ کیا ہماری زندگیوں کے اندر واقعی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پائی جاتی ہے؟ اگر یہ دونوں اطاعتیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پائی جاتی ہے اخروی زندگی کے اندر ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس ہم میں سے کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہا ہے، ان کے خلاف جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ تیار رہے کہ اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کے قول کے مطابق کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایک دوسری طرف اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے دوسری آیت کریمہ میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزیاں کریں گے من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف جائیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ان کو اسی راستے پر چلا دیں گے۔ اس کے آگے کیا کہہ رہا رب؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ہم اسے جہنم میں ٹھونک کر رکھ دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگر ایمان والے ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لو، آج ہماری زندگیوں کے اندر کتنی اللہ رب العالمین کی اللہ کے رسول کی اطاعت پائی جاتی ہے، کتنی اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے روزے، ہماری نماز، ہمارا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیکھے، اللہ کو بنا دیکھے ایمان لے آنا، اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، مسجدیں بنانا، نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے کیا ہے آگے بڑھنا، یہ ساری چیزوں کا دار و مدار کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے یا بڑے بڑے نیک اعمال کر کے جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تمام تر نیک اعمال میں اپنے آپ کو آئیڈیل مانیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم ان اعمال کو اسی طریقے سے انجام دیں گے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، اور ہم انہی چیزوں کو، انہی نیک اعمال کو نیک سمجھیں گے جن نیک اعمال کو کرنے کا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تب تو جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اپنی سوچ کے حساب سے کہ یہ بھی نیک کام ہے، یہ بھی بھلائی کا کام ہے، یہ بھی کرتے رہیے، یہ بھی کرتے رہیے، یہ کیا ہے بڑی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے، یہ کام بھی انجام دیجئے، اگر یہی سوچ و بچار رہی، اپنی ذہنیت کے حساب سے ہم نے کسی کام کو نیک سمجھا اور کیا ہے اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے ایمان لانے والوں کو، کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان لانے والوں اگر ایمان ہے تمہارے اندر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے کیا ہے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اگر ہم بڑے اچھے کام انجام دیتے رہے، ہماری سوچ کے مطابق بہت سارے کام اچھے نظر آتے رہے، جس طریقے سے آج کل معاشرے سماج میں اور خاص کر مسلم معاشرے اور مسلم سماج اور سوسائٹی کے اندر دیکھنے میں آتا ہے، ایسے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے جن کاموں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا ایک تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خود اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کریں گے، اور وہ دین کے اندر نیا کام ایجاد ہوگا جس کے اپوزٹ رزلٹ یہ آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں کیا ہے ناانصافی کی ہے، پورا کا پورا کام نہیں کیا تھا۔ ایمان لانے والوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا
کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ایک اور آیت اللہ رب العالمین بڑے پیارے انداز میں اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان لانے والو اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اگر تم جناب محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہو تو سنو، اللہ رب العالمین کا حکم یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حکمران بنا دیے جائیں، تم میں سے جو امیر بنا دیے جائیں تم ان کی بھی اتباع کرو۔ یعنی وہ امیر وہ حکمران جب تک تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے رہے تمہیں ان کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے لوگو تم ایمان لانے والوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا اور یہ اعلان کیا، ایمان لانے والوں اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اگر کسی مسئلے کے اندر تنازع ہو جائے تو اس تنازع والے مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اختلاف ہو جائے کسی مسئلے کے اندر، کوئی مسئلہ اگر تمہارے سامنے آ جائے جس پر چاہے امت اتفاق نہ کرتی ہو، اس مسئلے کو لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین شرط لگاتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے شروع میں اہل ایمان کو مخاطب کیا، بعدہ پھر اللہ رب العالمین نے یہی کہا اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے اختلافی مسئلوں کا حل قرآن و حدیث سے تلاش کرو، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے زیادہ فائدہ مند ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ آج ہم اور آپ ان تمام تر اختلافی مسائل کو لے کر کے آئے کہاں؟ قرآن اور حدیث کی طرف۔ آج کے دور میں اختلافی مسائل بہت سارے ہیں، لیکن جو ایام ہمارے اوپر سے سایہ فگن ہیں ان ایام کی مناسبت سے ایک اختلافی مسئلہ ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو لے کر کے جشن منانے کا۔ سب سے پہل ہم یہ تو کنفرم کریں کہ آیا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش ہوئی کب ہے؟ امام احمد رضا خان صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، جبکہ دیگر ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ 2 تاریخ ہیں، اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس پر کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے۔ اگر کوئی اتفاق کرتا ہے یا کسی ائمہ نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول ہے تو لے کر کے آئے قرآن و حدیث کی طرف۔ 12 ربیع الاول کو ہوا کیا؟ دنیا کی سرزمین پر سب سے محبوب انسان یعنی جسے اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تھا، وہ ہستی اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو رخصت ہوئی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، آپ نے وفات پائی ہے، کسی بھی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں پیدائش کے دن کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے اس میں پوری امت کا اختلاف ہے، وفات کے دن امت کے لوگوں میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو مسلمان دھڑلے سے اور کیا ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ تاریخ ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد اربل کے بادشاہ نے ظفر الدین نامی شخص یعنی وہ اربل کا بادشاہ تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ جواز کا فتویٰ دینے والا اس کا نام عمر بن حسن المعروف،
اس کی وفات 633 ہجری کے اندر ہوتی ہے، یہ بھی 7ویں صدی کا شخص ہے، اور اس نے یہ کام کیوں انجام دیا، جواز کا فتویٰ کیوں دیا؟ آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اگر سچے معنوں میں کسی کے پاس اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا، کسی کی تلوا چاٹی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایک انسان لالچ میں آ جائے، اور لالچ میں بھئی آتا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، جب تقویٰ پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، وہ تلوا چاٹی کرتا ہے، اور کیا ہے، اپنے مفاد کے چکر میں قوم کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ اس نے بادشاہ کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جواز کا فتویٰ دیا ہے، بادشاہ کے خلاف جائے گا، مارا جائے گا، اس لیے کیا ہے، اس نے اس دن کو جواز کا فتویٰ دیا۔ یہاں سے یہ تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ ابھی ہم اور آپ ذرا 5-7 سال پہلے جائیں، یہ جو دن ہے جو جشن کے نام پر منایا جاتا ہے، اسی دن کو 7-8 سال پہلے 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا۔ ہم نے اپنے علاقوں میں سنا ہے، اور ہم ایک ایسے شہر سے آتے ہیں جس کا نام بریلی شریف کے نام سے مشہور ہے، تو ہم نے تو بڑے گہرائی سے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ یہی دن 7-8 سال پہلے کیا ہے 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن اب یہ جا کر کے کیا ہے جشن عید میلاد النبی کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ جب یہ 650 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایجاد کیا جاتا ہے، تو کیا اس گمراہی کو اور اس ایک نئی بدعت کو اس قدر فروغ دینا چاہیے تھا جو آج مسلمان دے رہے ہیں؟ اور اس جشن کو منانے میں مسلمان اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق ہے، وہ رسول کا نام لیتا ہے، رسول کے لیے نعت اشعار پڑھتا ہے۔ سوال بنتا ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ موجود تھے، کیا وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اور ایک چیز اور، جو نبی اپنی امت کے لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتلا کے گیا ہو، چلنے پھرنے کا طریقہ بتلا کر گیا ہو، اسی طریقے سے کس طریقے سے تمہیں باتھ روم میں جانا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، وہ طریقہ بھی بتلا دیا ہو، کیا وہ نبی اپنی پیدائش کا دن نہیں بتا سکتا تھا؟ اور اپنی پیدائش کے نام پر جو جشن منایا جاتا ہے، جشن منانا چاہیے، کیا وہ نہیں بتلا سکتا تھا؟ بتلا سکتا تھا۔ لیکن تاریخ کے کسی بھی کتاب میں اٹھائیے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو کتاب یا حدیث کی روشنی میں موجود ہے، کسی بھی کتاب کو اٹھائیے، کسی کی بھی کتاب میں یہ بات کہیں نظر نہیں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اس دن کا اہتمام کیا، نبی کے صحابہ نے کبھی اس دن کا اہتمام کیا، یا نبی نے کسی بھی طریقے سے اس دن کو منانے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ بات ہمیں اور آپ کو ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ ایک نئی بدعت ہے، یہ نبی کے نام پر منسوخ کی گئی ایک جہالت ہے، اور ہم اور آپ مومن اور مسلمان ہیں، تو کیا اگر ہم جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ اعمال نہیں کرنا چاہیے تھا جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا؟ اور نبی سے محبت کی بات آتی ہے، نبی کے نام پر صحابہ کرام اپنی جانوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے، نبی کے نام پر وہ تمام تر چیزیں قربان کر دیا کرتے تھے جو ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اور آج ہم نبی کا نام لینے والے مسلمان، نبی کا نام اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہم سے ایک وقت کی نماز ادا نہیں ہو پاتی ہے، ہم کس قدر محبت کرنے والے ہیں؟ ان تمام تر نیک اعمال میں ہمارا آئیڈیل اور ہمارا معیار اگر کسی سے ملنا چاہیے تو وہ کیا ہے؟ ایک ایسی جماعت سے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے، لوگوں سنو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت پر آنا چاہتے ہو، اگر ہدایت کے راستے پر رہو گے، جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، ہدایت کے راستے سے بھٹک جاؤ گے تو جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ سنو، اگر ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان کے ساتھ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، تو ایمان اس طریقے کا لے کر کے آؤ جس طریقے کا ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو چیز دی تھی، صحابہ اس کو لیا کرتے تھے۔ قرآن کیا کہتی ہے؟
वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ए लोगो, रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लेना, और जिस चीज से रसूल मना कर दे उसके करीब तक नहीं जाना। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। आज रसूल का नाम लेकर के नबी की विलादत का जश्न मनाया जाता है, केक काटे जाते हैं बाकायदा नाम लिख करके, और हैप्पी बर्थडे मोहम्मद बोला जाता है। इस कौम को शर्म नहीं आती है? नाम मोहम्मद का लिखा हुआ है, उस पर छुरियां चलाई जाती हैं। सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मुशरिकीन से सुलह कर रहे हैं। लिखा गया, हज़रत अली लिख रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम तर शराइत मंजूर है। कुफार मुशरिकीन कहते हैं, ए मोहम्मद, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाए, हम आपको रसूल मानने के लिए तैयार नहीं है। रसूलुल्लाह को काटिए, सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा, ए अली, रसूलुल्लाह काट दीजिए। हज़रत अली कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह काट सकूं। और आज ये नामो निहाद मुसलमान और बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध कर और जुब्बे कुब्बे तान करके बड़े सबर करके जाता है इंसान, और मुसलमान खासकर, और जाकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिखा हुआ नाम काटता है। इसको शर्म नहीं आती। और हद तो तब हो जाती है जब यही 12 रबीउल अव्वल का दिन चला जाता है। 13वीं तारीख को देखिए, जिन झंडियों और जिन चिल्लों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ था, वो गलियों के चौराहों पर पड़ी नजर आती हैं, वो कचरों के ढेरों पर पड़ी नजर आती हैं। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हो, या मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन करते हो? बोलो, इन जहालतों से हमें और आपको निकलना है तो हमें तमाम तर तालीमात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी, लोगों, तुम में से जो शख्स मेरे बाद जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, उसको क्या करना है? वो मेरे सहाबा के हिदायत याफ्ता जो मेरे सहाबा हैं, उनके तर्ज अमल को लाजिम पकड़ना है। पूछना ये चाहता हूं, आज तो हम एक दूसरे से भीख मांग करके, चंदा इकट्ठा करके नबी की विलादत का जश्न मनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं। हज़रत अबू बकर की खिलाफत थी, हज़रत अबू बकर खलीफा थे, मालो जायदाद के मालिक थे। क्या नबी का जश्न मनाते तो मक्का की बस्ती को, मदीना की बस्ती को सजा ना देते? हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर फारूक का दौर आया, हज़रत उमर फारूक की खिलाफत रही, वो खलीफा थे। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने का सबूत होता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता, तो क्या हज़रत उमर पूरी मक्का की बस्ती को और मदीना की बस्ती को चिल्ले और झंडों से सजा नहीं देते? लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, जाओ अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले से भी पूछ लो, अगर वो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से ये सबूत लेकर के आए कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क्या है इस दिन को मनाने का आदेश दिया है, उन्होंने मनाया है। जाओ अली हजबेरी के मानने वालों से भी पूछो, क्या अली हजबेरी ने ये मनाया था? नहीं। और इसी तरीके से पूछना ये है, इस एक मसलक के बानी हज़रत इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी, उनकी जिंदगी को भी उठा लीजिए और उनसे पूछिए, क्या उन्होंने कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद मनाया? आज हम ये जो मना रहे हैं और रसूल का नाम लेकर के हम जो अपने पेट की पूजा कर रहे हैं, ये बिदअत है। और इस बिदअत का अंजाम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगो फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतर किताब सबसे बेहतर बात अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतर तरीका मेरा तरीका है। वशर्रुल उमूर मुहदसातुहा, और दीन के अंदर बुरे नए काम इजाद करना सबसे बुरी बात है, सबसे बुरे अमाल है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों बिदअत को इजाद करने से बचना, इसलिए कि बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। और हज़रत आयशा बयान फरमाती है, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिसने दीन के अंदर कोई नया काम इजाद किया है, जिसने दीन के अंदर कोई ऐसा काम इजाद किया जिसकी कहीं से भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है उसको करने का हुक्म ना दिया था, वो तमाम के तमाम तर अमाल, चाहे वो आपकी नजर में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो शरीयत के दायरे में मरदूद है, काबिल रद्द है।
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس لیے آج جن اعمالوں کو ہم انجام دیتے ہیں اپنے اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، کیا ان اعمال کو کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا جن اعمال کو ہم کرتے ہیں کیا یہ اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر بنانی چاہیے اور اپنے انجام کی بھی خیر بنانی چاہیے۔